لیکن پھر فرمایا الا المودۃ فی القربہ، ہاں میں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ قربا سے تم نے مودت محبت کرنی ہے۔ قربا کے من جملہ مفاہیم میں ایک مفہوم حضور کی کے قرابت دار ہیں، حضور کی اطرت ہے، حضور کی آل ہے۔ کہا اے لوگو، میں تمہارے تک جو پیغام پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی تمہارے تک پہنچ کے تمہیں دین پہنچایا۔ مکے کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں، عکاظ کے میلے میں، سین حرم میں، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس، کوہ صفا پہ، جبل ابو قبیس کے دامن میں، کہاں کہاں پہنچ کر کے تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی۔ اگر آپ میری بات پر پوری طرح سے توجہ دے رہے ہیں تو کیا قرابت داروں سے محبت اجر کی صورت تو نہیں بن رہی؟ جب محبت مانگ لی تو پھر کوئی چیز تو پیچھے نہیں رہی، تو جب کچھ نہیں مانگا تو پھر قرابت داروں سے محبت کیوں طلب کی گئی؟ یہ کہ اجر کی شکل بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربا سے محبت، قربا کی ضرورت اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، قربا سے محبت امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معروف روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد تم بھٹکتے رہو، بہکتے رہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمہارے لیے ہدایت کے جو چشمے وہ سوکھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں دو بھاری اور وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو لن تدلوا بعدی، تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ پہلی چیز کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ایک اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ حبل اللہ الممدود، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کتاب سے جڑ جاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تمہاری ہدایت کی ضامن ہے کتاب، اس سے وابستگی، اس سے دل بستگی، اس سے تعلق کے خاطر، اس کی تعلیمات اور تقاضوں پہ عمل پیرا ہونا تمہاری حفاظت اور تمہارے ایمان کی مضبوطی اور تمہاری ہدایت کی کا سبب ہوگی، اس لیے مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو۔ وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت اہل بیت، بلکہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں تذکیر کرتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اور 3 مرتبہ کہا۔ کسی چیز کی اہمیت کے لیے بار بار تکرار کیا جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کیا حالات ہوں گے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکیداً ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اب 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے نتیجے میں تم ہدایت پہ گامزن ہوگے اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کتاب کافی نہیں تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی؟ قرآن تو ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر درد کا مداوا ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر اذیت سے نکالنے والی پاکیزہ کتاب ہے، مکمل، کامل اور اکمل نصاب حیات ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کسی اور کی دہلیز پہ جائیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ تو کامل ہے اور اکمل ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا اور کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ میں پھینکاؤ اور سنو کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ مرید نے صندوق سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا اور شیخ کے حکم کے مطابق دریا میں اس صندوق کو پھینک دیا۔ جب صندوق کو پھینکا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ پانی نے راستے چھوڑ دیے،
اور پوری عقیدت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹا، واپس آیا اور شیخ سے کہا اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال بھی نہ کرتا، لیکن مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دی، اور اگر وہ اتنی ہی کوئی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ تو شیخ کہنے لگے بیٹا تم نے دیکھ لیا ہے ایسا منظر، تو اب جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں تسکین نہیں ملے گی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب تحریر کی تصوف کے رموز اور غوامض اور اسرار پر، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت بیضا کی مطابقت میں ہو، مطابقت سے ہٹ کے نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس بیت گئے، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جو تم پھینک کے آئے ہو وہ میری 36 برس کی کمائی ہے، قرآن اتنا کافی ہے۔ جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے حکم نامے اور تاکیدی حکم کے بعد پھر اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ تو صاحب، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار۔ اب اس عنوان سے آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے، لیکن میں صرف ایک آیت کریم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم